مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس ذکر کی حفاظت کے لیے اور اس مجلس کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور اس ذکر کو ہر لحاظ سے کامیاب کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. عزاداری سید الشہداء اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. محبت بھری ایک مل کے صلوات بھیج دیں. 1447 ہجری کا محرم شروع ہوا جاتا ہے اور
بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے اشکالات اور اعتراضات مذہب اہل بیت علیہ السلام پہ ایک دفعہ پھر شروع ہو جائیں گے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اور کیوں روتے ہیں۔ میں محرم الحرام کی اس مجلس کا آغاز اس عظیم روایت سے کر رہا ہوں جس میں اس سوال کا جواب خود صادق آل محمد نے دیا ہے کہ شیعہ کیوں روتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، واقعاً یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں یہ خود مصائب ہے یہ روایت۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حل ہلال محرم، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین علیہ السلام، فرشتے غریب کربلا کی قمیض کو آسمان پہ پھیلا دیتے ہیں۔ کس حال میں ہوتی ہے یہ قمیض؟ مخرق من ضرب السیوف وملطخ بالدماء، اس قمیض پہ جگہ جگہ سے تلواروں کے نشان ہیں اور خون سے یہ قمیض آلودہ ہوتی ہے۔ فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ لَا بِالْبَصَرِ، ہم اور ہمارے چاہنے والے شیعہ جب دل کی آنکھوں سے آسمان پہ اس قمیض کو دیکھتے ہیں نا، فَتَنْفَجِرُ دُمُوعُنَا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے آنسو بہہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے دلوں میں جو امام حسین علیہ السلام اور اس کی زیارت کی محبت رکھی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، جس بندے سے اللہ نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں امام حسین اور اس کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہذا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ مصائب امام حسین پڑھے جا رہے ہوں اور امام حسین کی زیارت کے فضائل پڑھے ہو جا رہے ہوں اور میں خوش ہو رہا ہوں یا مصائب پہ گریہ کر رہا ہوں یا زیارت کے فضائل کو سن کے میں یہ احساس اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں کہ میں بھی زائر امام حسین ہوں، اور جو نہیں زائر امام حسین ان کے لیے ہم عشرہ محرم الحرام میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ سید الشہداء کی قبر کی زیارت کرا دے۔ مل کے ایک صلوات بھیجیں محمد والے بیت۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہ عشرہ محرم الحرام روایتی مجالس عزا سے ہٹ کے اور مختلف انداز میں منعقد کیا جاتا ہے۔ ہم اس عشرہ محرم الحرام میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو پہنچائیں جو باقی ممبروں سے آپ تک نہیں پہنچتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو عشرہ محرم الحرام ہے، یہ آپ اس کو ایک مجلس تو مجلس ہے ہی، اس کو ایک درسگاہ سمجھیں اور آپ اپنے بچوں کو یہی نعرہ سکھاتے ہیں کہ کربلا ایک کیا ہے ہماری درسگاہ۔ جن کو یہ نعرہ یاد ہے وہ ذرا بلند آواز سے جواب دیں، ہے ہماری درسگاہ۔ تو کربلا ایک درسگاہ ہے، تو درسگاہ سے کیا حاصل کیا جاتا ہے؟ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ 10 دن کی ایک ورکشاپ ہو رہی ہے نیو سٹی میں، اور اس کے
بانی ذوالفقار صاحب نے مجھے بنایا ہے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، آپ سب بانی ہیں اس کے۔ صاحب عزا خود امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف، وہ بانی ہے۔ ہم سب نوکری کرنے آئے ہیں یہاں پہ، جس کی نوکری اور جس کی حاضری کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنا امام زمانہ اس کی ڈیوٹی کو قبول کرے۔ کوئی بانی نہیں ہے یہاں پہ۔ کربلا کی مجالس کا بانی اور صاحب عزا خود امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف، ہم سب اس کے نوکر ہیں۔ کوئی نیاز میں ڈیوٹی دے گا، کوئی مجلس میں ڈیوٹی دے گا، کوئی ساؤنڈ میں ڈیوٹی دے گا، کوئی کیمرے میں ڈیوٹی دے گا، کوئی لائٹیں آن کرنے میں، کوئی دریاں بچھانے میں، کوئی کسی حوالے سے خدمت کرے گا، نوکری کرے گا۔ امام زمانہ چیک اینڈ بیلنس کریں گے کہ جس کا اخلاص زیادہ ہے، جس کا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اس کو عزادار کا بیج دے دیں گے۔ ایک بیج میں لگاتا ہوں نا، یہ تنظیموں کی طرف سے بنے ہوئی یہ بیج ہوتے ہیں، یہ ہم سارے بیج لگاتے ہیں، تنظیم فلان، تنظیم علی اکبر، تنظیم عباس، تنظیم جناب علی اصغر، فلاں فلاں، جی تنظیم غلامان علی اکبر، یہ بیج لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، عزاداری کو منظم کرنا چاہیے، لیکن جتنا اخلاص انسان کے اندر عزاداری میں زیادہ ہوتا ہے، ایک دفعہ خود ساختہ انسان کی بنائی ہوئی تنظیم بیچ دیتی ہے، اور ایک دفعہ اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ امام زمان کسی کو عزادار ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا یہ اخلاص ہے، جس کا اخلاص کا لیول جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عزادار ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل بیت۔ ہم اس عشرہ محرم الحرام میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے دعا۔ دعا کے موضوع کے اوپر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تشنگی موجود ہے، کتابیں بھی اردو میں کوئی اتنی زیادہ نہیں لکھی گئیں اس موضوع کے اوپر، لہذا ہم ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے کہ دعا کے موضوع کا احاطہ کریں۔ جن موضوعات کو ہم آپ کے سامنے ان 10 دنوں میں رکھیں گے ان کی میں فہرست ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی چھان بین کرنے سے، روایات کا مطالعہ کرنے سے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کی برکات، دعا کے آثار انسانی زندگی کے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا کے آداب کیا ہیں؟ ایک دفعہ میں اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کس ادب سے مجھے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کسی دنیاوی منصب کے حامل شخص کے سامنے اگر اپنی کوئی درخواست رکھتے ہیں تو کتنے ادب کے ساتھ اس درخواست کو ایک لفافے کے اندر بند کرتے ہیں، اور بڑے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے آپ وہ درخواست اس کے سامنے اس کے گوشت گزار کرتے ہیں۔ کیونکہ اس درخواست پیش کرنے کا ایک ادب ہے۔ تو دعا کے کیا آداب ہیں؟ جب میں اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ رہا ہوں تو اس کا ادب کیا ہے؟ جتنا انسان دعا مانگنے میں با ادب ہوگا اتنا اللہ سبحانہ و تعالی حاجت کو قبول کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ دعا کے آداب ہیں، لہذا دعا کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ دعا کے سب سے افضل اوقات کیا ہیں؟ کن اوقات میں دعا مانگنی چاہیے؟
صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، شام کے وقت بارش ہو رہی ہو، اذان ہو رہی ہو، بہت سارے موارد ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان موقعوں کے اوپر اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعا جس طرح زمان کے اعتبار سے افضلیت رکھتی ہے کہ فلاں وقت دعا مانگے، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ غریب کربلا کے گنبد کے نیچے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو اگر موقع ملے کربلا جانے کا تو امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ دعا، مکہ ہے، جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، وہاں رکن یمانی کے اوپر دعا مانگیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اور ہادیان برحق کے زبانی یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جب کوئی امیر المومنین کا ماننے والا رکن یمانی پہ پہنچ کے دعا کرتا ہے، اللہ نے وہاں پہ ملائکہ میں سے ایک مقرب فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جو شیعہ کی مانگی جانے والی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ ہے، جنت البقیع، ان سارے مقامات کو ہم آپ کی خدمت میں ڈسکس کریں گے کہ کن کن جگہوں پہ آپ جب جائیں تو، اور کوئی ادھر نہیں جاتا ہے کہتے ہیں میرے پاس استطاعت نہیں ہے مکہ کی، مدینہ کی، نجف کی، کربلا کی، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے والدین کی قبر پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیری دعا قبول ہوگی۔ وہ ساری روایات کو انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کروں گا اور لے کے آئیں گے۔ ابھی فقط آج کے عشرے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اور ساری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو سکپ بھی ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے؟ اے میرے حبیب ادعونی، تو مجھ سے مانگ، استجب لکم، میں ضمانت دیتا ہوں اجابت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی شرائط پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ آپ اور میں نے دعا کی قبولیت کی شرائط کو پیدا کرنا ہے۔ ان شرائط کو پیدا کرنے کے بعد جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور دعا کو قبول کرے گا۔ دعا نہ قبول ہونے میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی انجام دہی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دعا کی جتنی شرائط ہیں وہ پوری ہیں، دعا کے ادب بھی پورا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، آگ جلانے کا کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جی، جو یہ مانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے ذرا صلوات بھیجیں۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ اگر ادھر آگ جل رہی ہو اور 3-4 فٹ پہ فاصلے پہ میں یہ ورق رکھ دوں تو آگ جلائے گی اسے؟ جی، آپ کہیں گے کہ بھائی جلانا چاہیے کیونکہ آگ کے اندر جلانے کی ساری شرائط موجود ہیں۔ میں کہوں گا شرائط تو آگ کے اندر موجود ہیں جلانے کی، لیکن ایک رکاوٹ ہے، جب تک وہ رکاوٹ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک آگ نہیں جلائے گی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ آگ اور کاغذ کے درمیان فاصلہ ہے، کاغذ کو آگ کے قریب کر دو، وہی آگ جو نہیں جلا رہی تھی اب جلائے گی۔ سمجھ آئیے یہ نہیں؟ دعا بھی ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات آپ کی شرائط بھی پوری ہیں، آپ نے ادب کا خیال بھی رکھا ہے، لیکن کچھ کام ساتھ ایسے بھی میں کر رہا ہوں کہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں،
وہ کون سے امور ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے ایک چیز سب سے زیادہ مہم، انسان کو اپنا لقمہ حلال کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لقمہ حرام کی رکاوٹ کو دور کرنا پڑے گا، شرائط بھی پوری ہوں گی، ادب بھی دعا کا موجود ہوگا، تب رب کی آواز آئے گی ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں تیری دعا کو پورا کروں جی۔ لہٰذا ان رکاوٹوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو دعا کی قبولیت میں مانع بنتی ہیں اور رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ کون سے افراد ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے میں کچھ افراد کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ ہماری دعا، ہمارے لیے دعا کرو اس لیے کہ تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے بعد آتا ہے، فوراً جا کے اسے کہو ہمارے لیے دعا کرو اس لیے کہ تم تازہ تازہ اللہ کے گھر سے آئے ہو، اپنے گناہ بخشوا کے آئے ہو، ہمارے لیے دعا کرو تیری دعا قبول ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے، ماں ہے، باپ ہے، بہت سارے افراد ہیں جن کی ایک لسٹ ہے، آپ کے ساتھ وہ لسٹ میں شیئر کروں گا کہ ان افراد کے پاس جایا کریں اور ان سے دعا کی قبولیت کی اور دعا کے بارے میں درخواست کیا کریں کہ ممکن ہے ان میں سے بہت سارے عناوین اور موضوعات آپ پہ بھی منطبق ہوتے ہوں کہ ہمیں آپ کے پاس آنا پڑے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ کون سے افراد ہیں جن کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی؟ وہ بے شک دعا مانگیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس لسٹ سے نکال دے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خطرناک ترین لوگ ہیں معاشرے کے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لسٹ کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ توجہ کیجیے گا اس عنوان کی طرف۔ وہ کون سے افراد ہیں جن کی دعا مانگے بغیر قبول ہو جاتی ہے؟ وہ نہ بھی مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ انہیں تیری اور میری طرح ہاتھ پھیلانے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑتی ہو، اللہ ان کے دل کے رازوں کو سمجھتا ہے، جب دل میں کوئی حاجت پیدا ہوتی ہے اللہ فوراً اس کی حاجت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں جو ہاتھ پھیلائے بغیر اپنی حاجت اللہ سے پوری کروا لیتے ہیں؟ دوسروں کے لیے دعا مانگنے کی اہمیت، شاید میں نے سرپاک کی ایک گفتگو میں شبہائے قدر کی مجلس میں یا درس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دوسروں کے لیے دعا کریں، اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کی اہمیت کو اچھے انداز میں واضح اور اجاگر کریں گے کہ دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا کیا اجر ہے اور کیا ثواب ہے، اور جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کی حاجت کو رد کر سکتا ہے، آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ دوسرے مومن بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگیں۔ کن چیزوں کی دعا مانگنی چاہیے اور کن چیزوں کی نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ بھی اصل میں تو یہ ادب میں آتا ہے، لیکن اس کو میں نے الگ سے لکھا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے جو کچھ مانگ رہے ہیں نا، یہ جملہ وہاں بھی روایت کے اندر ملتا ہے۔ جب بندہ رکن یمانی کے پاس جا کے اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے نا، اس روایت کے ذیل میں یہ جملہ ہے کہ اب بندے کی دعا کی قبولیت کے لیے تو اللہ نے رکن یمانی پہ فرشتہ مقرر کر دیا ہے، فَلْيَنظُرِ الْعَبْدُ بِمَا يَدْعُو، اب بندہ دیکھے کہ وہ اللہ سے مانگ کیا رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں
اس جملے کو میں نے مکہ میں بھی عرض کیا تھا کہ کیا کیا ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. فقط ایک جملہ اس کے اوپر میں عرض کر کے اس کے اوپر بعد میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا. دوران عشر محرم الحرام کی مجالس کے دوران ہم بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت چھوٹی ہے، اس کو میں اپنے رب سے نہیں مانگتا. میں اپنے رب سے اگر کوئی چیز منوانی ہو تو کیا کروں گا؟ بڑی بڑی میگا پروجیکٹ اپنے رب سے مانگوں گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو شاید چکوال میں کوئی اور بھی بندہ میری پوری کر سکتا ہو. سنیے گا جو آواز قدرت آئی ہے موسیٰ کو، اے میرے موسیٰ سل حاجتک، اپنی حاجت کو اللہ سے طلب کر، حتی ملح طعامک وعلف شاتک، تیرے گھر میں کھانے کا نمک ختم ہو جائے تب بھی اپنے رب سے مانگ. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ نمک ختم ہو گیا تو پڑوسی کے دروازہ کھٹکاؤ ذرا نمک دے دے. وہ ظاہری سبب ہے، پڑوسی سے لینا، اس کو دینا، یہ اچھی عادت ہے، معاشرے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، محبت پیدا ہوتی ہے. لیکن وہ ظاہری سبب ہے، حقیقی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سل حاجتک حتی ملح طعامک، اپنے کھانے کا نمک بھی اگر نہیں ہے تو وہ بھی رب سے مانگ. وعلف شاتک، اپنی بھیڑ کا چارہ نہیں ہے تب بھی اپنے رب سے مانگ. پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی محتاجی جتنی میرے سامنے رکھے گا اتنا تو میرا عبد بنتا چلا جائے گا. اور میں دعا کی حقیقت میں اس جملے کو آج وضاحت کروں گا کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، اس میں یہ پوائنٹ آئے گا. لہٰذا جو چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں اس ذیل میں ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی بیان کریں گے کہ ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے. کن لوگ، ایک دعا ہوتی ہے اور دعا کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے جی؟ بد دعا. دعا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بد دعا. کن لوگوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور کن لوگوں کو بد دعا دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا معاشرے میں ایک ٹاپک ہے کہ کن لوگوں کو آپ بد دعا دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو بد دعا نہیں دے سکتے ہیں. یہ کوشش کریں گے ہم کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایک آخری نقطہ جو سب سے زیادہ مہم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اور میری تقدیر لکھ دی ہے. ایک اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں اتنے سال زندہ رہے گا، یہ رزق کھائے گا، یہ پیے گا، فلاں کرے گا، فلاں جگہ جائے گا. کیا آپ کی اور میری مانگی جانے والی دعا اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ یہ ایک بڑا مہم سبق ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد. بلا تمہید چونکہ مطالب بہت زیادہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ عشر محرم الحرام میں ان مجالس کو آپ کے سامنے رکھیں. پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ دعا کی حقیقت کیا ہے. دعا کی حقیقت کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی کہ دعا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں. میرے عزیزو بزرگوں، تین چیزیں جب یکجا ہو جائیں نا تو دعا بن جاتی ہے. توجہ کیجیے گا، میں روایات کے لمبے چوڑے اور علماء کے لکھی ہوئی لمبی چوڑی کتابوں کا نچوڑ تین چیزوں میں رکھ رہا ہوں. تین چیزیں جب ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو دعا بن جاتی ہے. پہلی چیز، خود کو اس کا عبد اور غلام اور بندہ شمار کرنا، یہ پہلی چیز ہے. خود کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ شمار کرے. یہ عبودیت کی منزل اتنی عظیم منزل ہے کہ نماز کے تشہد میں رسول اسلام کے ہزاروں القاب میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام رسالت سے پہلے جس
منصب کی طرف اشارہ کیا ہے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلے محمد عبد ہے، پھر کیا ہے؟ پس رسول بننے کے لیے بھی پہلے عبودیت کی منزل پہ فائز ہونا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے، آپ نے یہ کئی بار سنا یہ جملہ، امیر المومنین نے پیغمبر کو کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر کو انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ یہ اللہ کا عبد بن جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور عبد کا کیا کام ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، خود اس جملے پہ ایک مجلس کی ضرورت ہے کہ عبد کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کو عبودیت سمجھ آتی ہے، پھر انسان اللہ کے فیصلوں کے اوپر اعتراض نہیں کرتا ہے، اللہ کی شریعت پہ اعتراض نہیں کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ اعتراض نہیں کرتا ہے کہ صبح کی 2 کیوں ہیں اور مغرب کی 3 کیوں ہیں، اس لیے کہ تو عبد ہے۔ عبد کا کام ماننا ہوتا ہے بلا چوچراں، جو اس کے اوامر کو مان لے وہ عبد کہلاتا ہے۔ جی عبد، پہلی بات کیا ہے؟ عبد ہو۔ دوسری چیز جو ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام، اور معجون، یہ معجون ہے، یہ پیسٹ ہے ایک، ان 3 چیزوں کو اکٹھے ہو جائیں گی نا تو دعا بن جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی ہر حرکات و سکنات اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز میں اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھنا۔ اور تیسری چیز، رب کی رحمت اور عنایت کا منتظر ہونا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز میں اس کا محتاج بنا لیتا ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں مانگے گا۔ اگر کسی کی رحمت کا وہ منتظر ہے تو اللہ کی رحمت کا منتظر ہے۔ یہی دعا ہے ان 3 چیزوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ عرفات کے دن یعنی اتنا عظیم دن ہے عرفہ کا کہ جس کے متعلق ایک صلوات بھیجے محمد والے بیت محمد۔ عرفہ کے دن کی عظمت دیکھیں، جو بندہ عرفات کا دن گزار کے عرفات کے میدان سے نکل رہا ہو نا، اور یہ گمان کرے فقط اپنے ذہن میں، گمان، یقین نہیں، گمان فقط اپنے اندر پیدا کرے، پتہ نہیں اللہ نے آج بھی مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں اس سے بڑھ کے کوئی مجرم نہیں ہے۔ جو بندہ یہ فقط، یعنی اس دن مغفرت کنفرم ہے، اسٹیپ لگی ہوئی ہے کہ مغفرت ہے، تو ایسے ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آئے۔ اس دن جب فقط مانگنا اللہ سے ہے، عرفات کا میدان ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، عرفات کے میدان میں حاجیوں سے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا بربادی ہو تیری، آج کے دن بھی تو غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، اللہ کا عبد سمجھتا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ پھر مانگے گا کس سے؟ اپنے رب سے مانگے گا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین کا کتنا پیارا کلام ہے جو اس کی تشریح کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اعلم الناس باللہ اکثرهم له مسئلة، سب سے بڑا اس کائنات میں اللہ کا عارف بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ توجہ کیجئے، اور میں اس نقطے کے اوپر رک کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والی ہستیاں کون سی ہیں؟ جی محمد وآل محمد کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہے؟ جو میرے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ متفق ہیں وہ ذرا صلوات بھیج دیں۔ اب ذرا اس نقطے کے اوپر توجہ کیجئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اعلم الناس باللہ،
کائنات میں سب سے بڑا عارف باللہ وہ انسان ہے اکثرہم لہو مسئلتن، جو اللہ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے۔ بھری کائنات میں اگر کسی نے سب سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں تو وہ امیر المومنین ہیں، ان کی اولاد اطہار ہے۔ کیوں زیادہ دعائیں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی معرفت کا درجہ بلند تھا۔ جس انسان کی معرفت کا درجہ جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ اللہ کا عبد بنتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کا محتاج بنتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور اتنا ہی اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا نظر آتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی جتنی معرفت اللہ کو ہے اتنی کسی کو نہیں ہے۔ ہم جو اہل بیت، ابھی آپ نے غدیر منایا، تازہ تازہ امیر المومنین کی ولایت کا عہد کیا، تجدید بیعت کیا آپ لوگوں نے، جی ہمیں کتنی معرفت ہے اہل بیت علیہ السلام کی؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں کتنی معرفت، اور کیا ہم اہل بیت کو پہچان بھی سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں؟ میں اہل بیت علیہ السلام، ایک اہل بیت کی کن ہے، حقیقت کی معرفت ہے، وہ نہیں کوئی پہچان سکتا ہے۔ ایک ہے ہم نے اپنے ذہنوں کے مطابق اہل بیت کو پہچاننا ہے۔ جی میں ایک پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کی خاموشی اس سے ٹوٹ جائے۔ یہ واقعہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی درج ہے کہ یہ اس کا متن بھی میں اپنے پاس لکھ کے لایا ہوں۔ حضرت جناب ابو ذر غفاری مسجد سے نکلے، رستے میں خلیفہ دوم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ خلیفہ دوم نے پوچھا من یکون عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں کون بیٹھا تھا؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں کون بیٹھا تھا؟ ابو ذر نے کہا لا رجل لا عارفہ، ایک ایسا شخص رسول کے پاس بیٹھا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسی دوران دونوں نے سلام دعا کی، ابو ذر باہر چلا گیا، خلیفہ دوم مسجد میں داخل ہوئے۔ جو ہی مسجد کے پاس پہنچے تو رسول اسلام کے قدموں میں علی حیدر کرار بیٹھے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ خلیفہ دوم کو بڑا غصہ آیا، میں کہا کہ ابو ذر نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ جانتا بھی تھا علی بیٹھا ہے لیکن اس نے مجھے غلط بیانی کی۔ سیدھا آیا، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے ابو ذر کو یہ سند نہیں دی کیا ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، زمین نے کسی کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ یہ تمغہ صداقت کیا آپ نے ابو ذر کو نہیں نوازا ہے؟ ابو ذر کو سب سے سچا آپ نے قرار دیا ہے۔ کیوں سچا قرار دیا ہے؟ جبکہ ابو ذر نے آج تو مجھ سے بالکل جھوٹ بولا ہے اور آپ کی زبان میں چٹا جھوٹ بولا ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ رسول اسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں آ رہا تھا اور میں نے ابو ذر سے پوچھا کہ رسول اسلام کے پاس مسجد میں کون بیٹھا ہے؟ تو ابو ذر نے مجھے کہا کہ رجل لا عارفہ، وہ شخص بیٹھا تھا جسے میں نہیں جانتا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس کلام کو اور جملے کو سنا کہ ابو ذر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے پاس بیٹھے بندے کو میں نہیں پہچانتا، رسول اسلام کی زبان عصمت و نبوت ہلی اور کہا ابو ذر کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ ابو ذر کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ ابو ذر نے تو خلاف حقیقت بات کہی ہے۔ کہا سن، ابو ذر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کا راز میں آپ
کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی علی کے لیے یہ جملہ کہا ہوا ہے، یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت، اے علی میرے اور تیرے سوا اللہ کو کوئی نہیں جانتا، ولا یعرفنی الا انت واللہ، اور مجھے تیرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ولا یعرفک الا اللہ وانا، اور تجھے اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پس اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے جتنے ہم دور ہیں اتنے وہ اپنے رب کی رحمت کے کیا ہیں اور معرفت کے قریب ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے عقلوں کی بنیاد پہ اہل بیت کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ خیال کرنا اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اہل بیت کو عقل کے ذریعے اپنی کسب نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے عقل کی ایک حد ہے، توجہ ہے، تیرے عقل کی ایک حد ہے، اور علی وہ امام ہے کہ جہاں تیرے عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے اس کے فضائل کا سمندر شروع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو امیر المومنین نے فرمایا لا یرقى الی الطیر، میں وہ بلند پرواز کرنے والا پرندہ ہوں کہ جہاں پہ کوئی پرندہ بھی اپنے پر نہیں مار سکتا، کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی معرفت زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ دعا مانگتے تھے۔ آئیے ذرا دعا کی اہمیت کے اوپر بھی چند کلمات، کیونکہ میں ان موضوعات کو بڑی سرسری نگاہ سے لے کے چلوں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد کی ذات۔ ارشاد رب العزت ہے وقال ربکم، تھک تو نہیں گئے؟ جو نہیں تھکے وہ ذرا صلوات بھیج دیں۔ ارشاد رب العزت جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے، ارشاد رب العزت ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، درجہ استجابت تک پہنچاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول کے چھوڑ نہیں دیا ہے۔ یہ دروازہ امام بارگاہ کا کھلا ہے نا، اگر یہ بانیان مجلس ملک صاحب دروازہ کھول کے چھوڑ دیتے اور آگے کوئی انتظام نہ ہوتا، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی سپیکر نہیں ہے، کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، تو دروازہ کھلا جو رہنے کا کیا مقصد ہے؟ فقط مومنین نے دروازہ کھلا وہ آ کے بیٹھ جائیں، کیا کریں گے؟ اللہ نے دروازہ دعا کا کھلا نہیں چھوڑا ہے، کہا ادعونی، دروازہ میں نے کھول دیا ہے، تو اب دعا مانگ، استجب لکم، میں ضمانت اجابت کی دے رہا۔ کتنا پیارا کلمہ ہے ادعونی، یہ کس کو حکم ہو رہا ہے ادعونی؟ پیغمبر کو بھی دعا مانگنے کا حکم ہو رہا ہے، پیغمبر بھی دعا سے مستثنا نہیں ہے۔ ادعونی، تو مجھ سے مانگ۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے دلوں کی حاجتیں پتہ ہیں، وہ خود ہی ہماری حاجتوں کو قبول کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، لہذا مانگیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، نماز ختم ہوئی عام طور پہ سجدہ گاہ اٹھا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں۔ ایسی نماز جس کے بعد دعا نہ مانگی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے تھرو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو، ایسی نماز جس کے بعد دعا نہ مانگی جائے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔
نماز کے بعد کیا کریں؟ باقاعدہ طور پہ دعا مانگے، کم سے کم جتنی بھی مختصر دعا ہے، چاہے قنوت میں آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی دعا قنوت میں مانگے، کم سے کم اتنی دعا مانگے قنوت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا فقط اپنے لیے نہیں ہوتی، محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجنا بھی سب سے بڑی دعا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بھیج۔ اسی وجہ سے آئیے امیر المومنین کا وہ کلام سنیں جو اس آیت مجیدہ کی تشریح کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابَ الْإِجَابَةِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس نے دعا کا دروازہ تو کھول دیا ہو لیکن اجابت کا دروازہ بند کر دیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھولا ہے اور ساتھ قبولیت کا دروازہ بھی کھلا ہے، اس کو بھی بند نہیں کیا ہے۔ فرمایا من اعطی الدعاء لم یحرم الاجابہ، جو بندہ جس کو دعا دے دی جاتی ہے نا، یعنی جس کو دعا جیسا خزانہ دے دیا جاتا ہے، لم یحرم الاجابہ، وہ استجابت دعا سے محروم نہیں ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر پوشیدہ مصلحت کو میں نہیں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ ابھی اسی لمحے میری یہ حاجت پوری ہو جائے، لیکن اللہ اپنے علم سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ اب حاجت پوری ہوئی میرے بندے کو نقصان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 مہینہ، 5 دن، 10 دن، 1 سال، 2 سال اس کی حاجت کو لیٹ کرتا ہے تاکہ ایک تو اس بندے کے ایمان کو آزما لے کہ میرا بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے، اور دوسرا اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ اب وہ دعا پوری نہ ہو، جب وہ مصلحت ختم ہو جائے گی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کو قبولیت کے مرحلے پہ پہنچا دے گا۔ لہٰذا جس کو دعا عطا کر دی جائے پھر کبھی بھی وہ بندہ اجابت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ بس 2 جملے اور میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال بھیج دیں حضرت کی ذات پہ۔ امیر المومنین توجہ کیجئے گا، اس روایت کے شروع میں ایک تمہید بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ذوالفقار صاحب کل کوئی گھڑی کا وہاں پہ انتظام کر دیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ کتنا ٹائم ہوا ہے۔ رسول اسلام جب امیر المومنین کو یمن روانہ کر رہے تھے، توجہ ہے نا میری طرف، رسول اسلام جب امیر المومنین کو یمن روانہ کر رہے تھے نا، 2 دفعہ امیر المومنین کو یمن بھیجا ہے حضرت نے۔ ایک دفعہ اس وقت یمن بھیجا جب 6 مہینے تک مسلمانوں کے ایک قائد، جس کو لشکر کا قائد بنا کے رسول اسلام نے بھیجا تھا کہ جاؤ یمن کے لوگوں کو جا کے تم دعوت اسلام دو، 6 مہینے تک وہ وہاں تبلیغ کرتا رہا، ایک بندہ نے اسلام قبول نہیں کیا، ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین کو حکم ہوا، پہلی دفعہ جب امیر المومنین کو یمن بھیجا، کہا یا علی جاؤ تم اور یمن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، جو پہلا میں نے مبلغ بھیجا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ امیر المومنین گئے، رات کے اندھیرے میں پہنچے، جب پہنچے امیر المومنین نے تھوڑا سا آرام کیا، صبح کی نماز کے وقت اہل یمن کو جمع کیا۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو نماز جماعت کرائی اور نماز جماعت کے بعد اسلام کی جامعیت کے اوپر ایک ایسا خطبہ دیا کہ امیر المومنین کے ایک خطبے کی برکت سے اہل یمن اسلام لے آیا، ایک خطبے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ نے مسئلہ کسی سے پوچھنا ہے نا، اس سے پوچھیں جو اسلام کو سمجھتا ہو۔ کیوں پہلے والے سے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور علی کے ایک خطبے سے لوگ اسلام لے آئے؟ کیونکہ علی وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ اسلام نے جنم لیا ہے۔
علی سے بڑھ کے کوئی اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کا ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ پورا یمن ایک خطبے سے اسلام لے آیا، اور یہ اتنے بابرکت لوگ ہیں یمن کے، اگر آپ توجہ دیں تو یمن کے لوگوں کے اوپر ایک میں جملہ کہہ دوں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ ندا دی تھی نا، یہ آؤٹ آف سلیبس جملہ ہے، یہ حضرت ابراہیم نے جب یہ ندا دی تھی نا، وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کا حکم دے دو کہ وہ حج کے لیے آئیں، یہ ندا قیامت تک آنے والے ہر بندے نے اپنے ماں باپ کے صلب میں سنی۔ یہ آواز جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اس ندا کو سنا کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کے لیے آئیں۔ سب سے پہلے جس قوم نے اس ندا کو سنا اور اس پہ آواز پہ لبیک کہی وہ اہل یمن ہے۔ امیر یمن کا ایک قبیلہ ہے نا بنی حمدان، بنی حمدان امیر المومنین کے بڑے پیارے صحابی بنی حمدان سے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت الامیر المومنین میں یہ جملہ لکھا ہے، کہا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر بنی حمدان کے 1000 بندے مجھے مل جائیں جس طرح بنی حمدان کے لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ امیر المومنین کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ تو یمن جاتے ہوئے یہ ایک دفعہ امیر المومنین نے یمن بھیجا تھا، دوسری دفعہ جب یمن روانہ کیا نا، وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جملہ ہے، دوسری دفعہ جب یمن کیا تھا یمن کے لوگ پھر آئے تو کہا کہ مولا رسول اسلام کو کہا یا رسول اللہ وہ جو پہلے بندہ آپ نے بھیجا تھا نا جس کے ہاتھوں پہ ہم اسلام لے کے آئے تھے اس کو ذرا پھر بھیجیں، 6 مہینے ہمیں تبلیغ کرے، ہمیں اسلام کے متعلق کچھ بتائے۔ دوسری دفعہ پھر بھیجا، جب دوسری دفعہ بھیجا نا تو یہ جملہ کہا، یہ دعا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ امیر المومنین جیسی شخصیت کو پیغمبر اکرم وصیت کر رہے ہیں، اور کس چیز کی طرف وصیت کر فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا علی اوصیک بالدعاء، اے علی میں تجھے دعا کی وصیت کرتا ہوں، فإن معه الإجابة، اس لیے کہ دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استجابت کو رکھا ہے۔ تم بے شک اپنے سارے علم کے ساتھ وہاں پہ چلا جا، تو نے لوگوں کو ہدایت دینی ہے۔ یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس وغربت، اے علی اگر تیرے وجود کی برکت سے ایک شخص بھی یمن سے ہدایت پا گیا تیرے لیے دنیا وما فیہا سے افضل ہے، ایک شخص بھی ہدایت پا گیا۔ لیکن تجھے یہ ساری کی ساری کامیابیاں اگر مل رہی ہیں تو جس خزانے کی برکت سے مل رہی ہے وہ دعا ہے، تم دعا کرتا جا، اللہ تیری دعا کو درجہ استجابت تک پہنچاتا چلا جائے گا۔ امیر المومنین کو بھی حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور آخری جملہ جو اللہ نے، بڑے پیارے کلمات ہیں، یہاں پہ میں آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ آدم کو، حضرت آدم کو اللہ نے چار کلمات کی وصیت کی۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ جن کی جتنی توجہ میری طرف ہے ذرا اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وحی کی۔ سنیے گا یہ 4 کلمات مغز ہے، مغز نچوڑ ہے آج کی مجلس کا۔ یا آدم انی، یہ میں جو لکھ کے لاتا ہوں اس ایسے نہیں ہے کہ میں ان کو یاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹرینڈ بنا ہے، نجف اور قم میں بڑے بڑے فقہا کتاب ہاتھ میں رکھ کے مجلس پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میں یاد نہیں کر سکتا ہوں، وہ یاد کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کلمات کو دیکھ کے پڑھنے سے چیز اتھینٹک ہو جاتی ہے کہ میں اس میں کوئی چیز رد و بدل نہیں کر رہا ہوں، بعین ہی وہی کلمات آپ کی طرف ڈیلیور کر رہا ہوں۔ یا آدم، پلو باندھنے والے یہ جملے ہیں، اپنے بچوں کو تک پہنچانے والے یہ جملے ہیں۔ اے آدم انی اجمع لک الخیر کلہ فی 4 کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے آدم جتنی بھی کائنات میں خیر ہے
اسے میں 4 کلمات میں بند کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کیا کیا خیر ہے، اولاد خیر ہے، مال خیر ہے، رزق خیر ہے، مجلس سید الشہداء خیر ہے، حج خیر ہے، مال و دولت خیر ہے، ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ خیر میں آتی ہیں۔ جو بھی خیر ہے اس سب کو میں نے سمیٹ دیا ہے کن چیزوں میں؟ ان 4 کلمات میں سمیٹ دیا ہے۔ اور کتنی پیاری تقسیم کی ہے میرے خالق نے، توجہ کیجئے گا، فرمایا واحدۃ منہن لی، ان 4 میں سے ایک کام میرے ذمہ ہے، وواحدۃ لک، اور 4 میں سے ایک کام تیرے ذمہ ہے، وواحدۃ بینی و بینک، اور ایک کام تیرے اور میرے درمیان میں ہے، وواحدۃ بینک و بین الناس، اور ایک کام تیرے اور لوگوں کے درمیان۔ کتنی پیاری تقسیم میرے خالق نے کی ہے۔ کہا ایک کام میرے ذمہ، فقط میرے ذمہ ہے وہ کام، وہ میرے لیے تم نے کرنا ہے۔ میرے ذمہ سے مراد یہ وہ کام میرے لیے ہے۔ ایک کام تیرے لیے جو فقط تو نے کرنا ہے، ایک کام وہ ہے جو تو نے اور میں نے مل کے کرنا ہے، ایک کام وہ ہے جو تو نے اور تیرے ساتھ باقی دیگر لوگوں نے مل کے کرنا ہے۔ ان 4 کاموں کو اپنا لے، ساری کی ساری خیر سمٹ کے تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ آمادہ ہے میں وہ 4 کلمات سناؤں؟ پچھلے لوگ آمادہ نہیں ہیں، جو آمادہ ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات دیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّتِي لِي، جو میرے لیے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ فَتَعْبُدَنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، عبادت فقط میری کرنی ہے اور میرے کسی کام میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ جب آپ امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، اہل بیت نے بھی آپ کو فقط ایک معیار دے دیا ہے اور فرمایا ہے نزہوا عنا الربوبیۃ ثم قولوا فینا ما شئتم، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، پھر ہمارے جو فضائل بیان کرنے ہیں بیان کرو۔ لن تبلغوا کنہ فضائلنا ومعرفتنا، تم جتنے بھی فضائل بیان کرتے جاؤ ہمارے فضائل کے سمندر کے کنارے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے تم۔ معیار یہ ہے کہ ہمیں رب مت کہو، ہمیں عبد بنا کے عبودیت کے لیے جتنے بھی فضائل تم بنا سکتے ہو، اور جو بنا سکتے ہو اس سے مراد خود نہیں بنانے ہیں، بنائے اس کے جاتے ہیں جن کے نہ ہوں، جن کی اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کائنات ساری کے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے مل کے میرے بھائی علی کے فضائل لکھنے بیٹھ جائیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تو فضائل ان کے کم نہیں ہیں۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ عبادت فقط اللہ کی کرنی ہے اور شرک یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، اور جو کام فقط تیرے لیے ہے، فَأُجَازِيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونَ إِلَيْهِ۔ اللہ اکبر، فرمایا جس چیز کی طرف کل بروز قیامت تو محتاج ہوگا نا اپنے عمل کی طرف، میں ہی تجھے تیرے عمل کی جزا دوں گا۔ جب آپ اپنے مرحوم کو دفن کر کے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں نا، سب عزیز و اقارب واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، نہ اولاد وہاں پہ اندر ہوتی ہے، نہ جو دنیا میں اس نے مال کمایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے نا، تنہا ایک چیز قبر میں اس کے ساتھ اترتی ہے، وہ کیا ہے؟ اعمال، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں اترتا ہے۔ نہ ماں باپ اترتے ہیں، نہ بہن بھائی اترتے ہیں، نہ اور کوئی قریبی رشتہ دار اترتا ہے، نہ گاڑی اترے گی، نہ بینک اترے گا، نہ بیلنس اترے گا، نہ رشتہ دار اتریں گے، نہ کوئی اور واسطہ تعلق اترے گا۔ جو چیز اترے گی تیری قبر میں تیرا عمل اترے گا، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی تجھے تیرے عمل کی اوپر جزا دوں گا۔ یہ تو نے عمل انجام دینا ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ،
اور جو معاملہ تیرے اور میرے لیے ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دعا کے ساتھ۔ فرمایا فَعَلَيْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، تیرا کام ہے ہاتھ پھیلانا، میرا کام ہے اسے قبول کرنا۔ یہ دونوں یہ کام ہمارے پس دعا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اجابت کو جوڑ دیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی اس کے ہم اسباب بیان کریں گے۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ، اور جو چیز تیرے اور تیرے لوگوں کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، جو چیز تو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کرتا چلا جا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں نے خیر کو سمیٹ دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے بیت، بارے دیگر بھی صلوات بھیج دے محمد۔ بس عزیزان، آج کی اس گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں اور مصیبت کے چند ابتدائی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اشر محرم الحرام اسی انداز میں علمی روش کو لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور دعا کے موضوع کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے سامعین کو اور دیگر جو مومنین اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں پتہ چلے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کا ادب کیا ہے، دعا کی شرائط کیا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے کیا راز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میں نے خود روایات میں پڑھا ہے، اگر بندے کو پتہ، توجہ کیجیے گا، بس آخری جملہ ہے، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کی دعا قبول نہ ہونے میں اس کے لیے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، وہ یہ دعا مانگے، پالنے والے میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ توجہ سے میرا جملہ سمجھ آئے؟ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میری فلاں جو دعا قبول نہیں ہوئی نا اس کے پیچھے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، تو بندہ یہ دعا مانگے کہ پالنے والے مجھے میری کوئی دعا چاہیے ہی نہیں، مجھے قبولیت نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے اس کے پیچھے چھپا ہوا اجر دعا کی قبولیت سے بڑا نظر آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ میں اللہ کا عجول بندہ ہوں، عجول یعنی جلد باز بندہ ہوں اللہ کا، قرآن نے بھی انسان کو کیا کہا ہے؟ جلد باز کہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے کام سارے کے سارے VIP پروٹوکول کے ساتھ جلدی جلدی ایک ٹیلی فون کرنے سے ہو جائیں۔ انہی معارف کو بچانے کے لیے اور اللہ سے انسان کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے غریب کربلا نے یزید کی بیعت کو ٹھکرایا تھا۔ آئیے نظر کربلا کی اس تاریخ کو پڑھیں، بچے بیٹھے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے حاکم ولید نے اپنے دربار میں بلایا تھا اور یزید کا خط پڑھ کے سنایا تھا کہ حسین سے میری بیعت مانگو۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ ہاشمیوں کا ایک دستہ لے کے گئے تھے کہ جب میری آواز بلند ہوگی تو تم نے اندر آ جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید کے خط کو ولید سے سن چکے اور ولید نے کہا کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ حسین میری بیعت کرے، اگر بیعت نہیں کرے تو خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر کاٹ کے میری طرف روانہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت کا معاملہ علنی معاملہ ہے، میں رات کے اندھیرے میں یہ کوئی جواب بھی تمہیں نہیں دے سکتا کہ میں بیعت کروں گا یا نہیں۔ کل جب صبح ہوگی تم مجمع بلانا اور میں بھرے مجمع میں سب کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں۔ امام اس وقت بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن امام اپنا موقف
سب کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ میرا کیا موقف ہے۔ جب امام نکل رہے تھے نا تو مروان نے کہا اے ولید اگر اب تو نے حسین سے بیعت نہیں لی اور اب اگر حسین کا سر نہیں کاٹا پھر کبھی تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ولید مروان ملعون کے منہ پہ قتل حسین کا نام آنا تھا کہ غریب کربلا واپس پلٹے اور کہا کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے اور تو مجھے قتل کرے گا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، جو اعلان میں نے کل کرنا تھا وہ اعلان میں آج کر کے جا رہا ہوں کہ مجھ جیسا اس جیسے پلید کی کبھی بھی کسی زمانے میں بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کے غریب کربلا کو پتہ چل گیا کہ اب مدینہ میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آئے بعض روایات میں اختلاف ہے کہ اسی رات یا اس سے اگلی رات امام علیہ السلام اپنے نانا کی قبر پہ آئے، نانا کی قبر کے اوپر بیٹھ کے دیر تک الوداع کرتے رہے، دیر تک باتیں کرتے رہے نانا کے ساتھ۔ قبر پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا نانا رسول خدا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں حسین جلدی کرو، ہم پنج تن سارے کے سارے، ہم چاروں کی چاروں شخصیات تیرے زیارت کے مشتاق ہیں، جلدی کیجئے، یہ سننا تھا۔ غریب کربلا نے کہا نانا ذرا اس قبر کو کہیے کھل جائے اور میں زندہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ نانا نواسے کا بڑی دیر تک الوداع ہوتا رہا۔ ازادر و مقتل کی عجیب روایت ہے، جب نانا کی قبر کو الوداع کر چکے نا، بھائی حسن مجتبیٰ کی طرف آئے، حسن مجتبیٰ کی طرف بھی آئے۔ روایت کہتی ہے نانا کی قبر کی طرف آ رہے تھے نا، ایسے لگتا تھا کوئی عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو۔ جب بھائی کی قبر پہ آ رہے تھے نا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی سکینہ و وقار کے ساتھ عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو۔ لیکن جب ماں کی قبر کی طرف دوڑے، ایسے لگتا تھا جیسے چھوٹا بچہ، اجرکم اللہ، ایسے لگتا تھا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو الوداع کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آئے اجر سنیے گا جملہ، آئے ماں کی قبر پہ پہنچے نا، بازو پھیلائے، ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ گئے اور ماں کو ایک سلام کیا، اماں جان میں کربلا جا رہا ہوں الوداع کرنے کے لیے۔ صاحب دمعۃ الثاقبہ نے اپنی کتاب میں یہ جملہ نہ لکھا ہوتا میں نہ پڑھتا۔ ازادر ایک سلام کیا تھا غریب کربلا نے۔ اماں زہرا کی قبر سے 3 جواب آئے، السلام علیکہ یا عطشان الام، او ماں کے پیاسے بیٹے حسین، میرا اجر و مکلا تیاری کرے غریب کربلا پہ پرسہ دینے کی۔ ماں کے پیاسے بیٹے میرا سلام ہو۔ دوسرا جملہ جو اس قبر سے آیا نا، السلام علیکہ یا غریب الام، او غریب عربی زبان میں پردیسی کو کہتے ہیں، او میرے پردیسی اور مسافر بیٹے حسین، میرا سلام قبول کیجئے۔ تیسرا اور آخری جملہ بڑا کوئی دردناک جملہ تھا، کہا السلام علیکہ یا سحقان الام، اے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جانے والے حسین۔ یہی وجہ تھی غریب کربلا کی شہادت کے بعد 10 طاقتور گھوڑے نکلے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مغرب مشرق کو دوڑے، غریب کربلا کا جسم پامال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام حاضرین و عزادار
مومنین کی حوائج کو پورا فرما، پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے ہیں ان میں انہیں نمایاں کامیابیاں نصیب فرما، پروردگارہ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، اس علاقے میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہمیں حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے مشن اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی عظیم قربانی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما، مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، پروردگارہ ہم سب کے والی اور وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے قدموں میں جان نثار ہونے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ آج کی اس مجلس میں جن جن مومنین نے تعاون کیا ہے نیاز کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے، پروردگارہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ ملک فدا حسین اور ان کے فرزندگان، ان کے پسران، ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما، سید صفدر شاہ صاحب، سید زاہد شاہ صاحب، امجد حسین، فیاض حسین، سید امیر مختار شاہ اور دیگر وہ تمام مومنین جو اس ذکر کو کامیاب بنانے میں دامے درمے سخنے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس ذکر کو قائم و دائم فرما، ہمیں علوم اہل بیت سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ Oh